الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم آخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ رکوع کا موضوع وہی چل رہا ہے، ترغیب الی الانفاق، ترغیب الی الانفاق، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اصول کامیابی مومنین کا بیان ہوگا۔ بہرحال ترغیب الی الانفاق۔ نمبر 2، ترغیب الی الانفاق کے ساتھ انفاق کی ایک شرط کا بیان، انفاق کے بارے میں ایک شرط کا بیان۔ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو سے استفادہ ہو سکے، خبیث چیز، بیکار چیز اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو۔ اب یہاں خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی پہلی آیت کا ترجمہ کر لیں۔ اے ایمان والو، اصول کامیابی مومنین، اصول کامیابی مومنین میں انفاق، خرچ کرو اس پاکیزہ چیزوں سے جو تم کماتے ہو اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ ولا تیمموا الخبیث، یہ ردی مال کی انفاق کی ممانعت، یہ شرط ہے، ردی مال کی انفاق کی ممانعت۔ نہ قصد کرو خبیث کا من ہو اس سے، جس مال سے استفادہ نہیں ہو سکتا ایسا مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ ولستم، اور نہیں ہو تم بآخذیہ، اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ چشم پوشی کرو تم اس کے بارے میں۔ واعلموا، استغنائیت باری تعالی، جان لو بے شک اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے، اللہ تعریفوں والا ہے، بے پرواہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، عداوت شیطان کا بیان۔ شیطان وعدہ کرے گا تم سے فقر کا، شیطان تمہیں یہ کہے گا کہ انفاق نہ کرو، کیوں؟ تم فقیر بن جاؤ گے۔ ویامرکم، حکم کرتا ہے تم کو، بالفحشاء، ساتھ بخل کے، یہاں فحشاء کا معنی بخل ہے۔ واللہ یعدکم، فضیلت سخاوت، فضیلت سخاوت، و فضائل اسخیاء، فضائل اسخیاء، سخی لوگوں کے فضائل۔ اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ مغفرت کا اور فضل کا اس سے وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وسعت علم باری تعالی، اللہ وسعت والے جانتے ہیں، اللہ وسعت والے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں دو حکم ہیں۔ اے ایمان والو، وہ مال خرچ کرو جو تم نے کمایا، اس میں تجارت آ گئی۔ قسم کا معنی کیا ہے؟ مال تجارت۔ جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق یہ بھی ہے کہ انفقوا سے مراد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے مال تجارت سے۔ غیر مال تجارت سے جو فاضل مال ہو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ انفقوا مما سے ہوگی۔ نمبر 2، مما اخرجنا لکم سے صدقہ عشر کی طرف اشارہ ہے۔ مما اخرجنا، جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اس سے مراد ہے زمین کی پیداوار۔ اگرچہ ہم عشر کو واجب کہتے ہیں لیکن 3 ائمہ کے نزدیک عشر فرض ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک تعبیر بدلی ہوئی ہے۔ احناف اس کو واجب کہتے ہیں لیکن جمہور جو دوسرے ائمہ ہیں وہ اس کو فرض کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو گیا جو ہم نے کاٹتے ہیں زمین سے، مراد ہے عشر، اس میں تمام چیزیں آ جائیں، 2 چیزیں آ جائیں۔ نمبر 3، خبیث چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، خبیث چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ خبیث چیز کیا ہوتی ہے؟ جس سے استفادہ نہ ہو سکے، مثلا بیکار چیز ہے، بیکار چیز تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو۔ گھر میں روٹی خراب ہو گئی تو طالب علم کو دے دو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ سالن خراب ہو گیا تو کسی غریب کو دے دو،
کیونکہ سالن خراب ہو گیا، خراب سالن تو غریب کو نہیں دینا تھا آپ نے، غریب کو وہ چیز دو جو جس سے غریب فائدہ اٹھا سکے۔ خبیث کا معنی یہ ہے، یا خبث پلید کو نہیں کہتے، یا خبث کا معنی ہے جو چیز قابل استفادہ ہے، جس سے کوئی فقیر فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ مراد۔ یؤتی الحکمہ، اللہ وسعت والے ہیں، یؤتی الحکمہ دیتا ہے اللہ حکمت، من یشاء جس کو چاہتا ہے، فضیلت علم، حضرت خاصی کہتے ہیں فضیلت علم دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، ومن یؤتی الحکمہ فضائل علماء، علماء کے فضائل، جو دیا گیا حکمت دیا گیا بہت بڑی خیر، وما یذکر مستفیدین کا بیان، مستفیدین من القرآن نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، غیر عقل والے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حکمت اصل میں اس قول اور فعل کو کہتے ہیں، حکمت ہر ایسا قول، ہر ایسا فعل جس میں اچھائی ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ پھر اس کی تعبیر حکمت میں علم بھی آ جاتا ہے، اور علم کے علاوہ دوسری باتیں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ حکمت دے دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، حکمت کی باتیں دے دیتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی خیر کثیر دی۔ یہ فضیلت علماء کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر تعلیم کتاب بھی کرتا ہے، تعلیم حکمت بھی کرتا ہے، یعنی وہ قول، وہ فعل جس میں اصابت ہو، جس میں اچھائی ہو، وہ قول اور فعل کیا ہو جائے گا؟ وہ حکمت کا بات ہو جائے۔ حکمت بہت بڑا وسیع معنی، بعضوں نے یہ بھی معنی کیا الحکمت اصابت العقل، عقل کا کامل ہو جائے، بات کیا کامل سمجھ، کامل سمجھ کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بھی وہی ہوتا ہے۔ کامل سمجھ اسی کی ہوتی ہے جس کی کامل سمجھ دین کے بارے میں، کہ دین کے بارے میں اس کی سمجھ کامل ہے، مکمل، اس میں یہ بات عام آ جاتی ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، خلاصہ کلام، جو تم خرچ کرو گے، خرچ کرنا، یا نظر مانو گے، نظر ماننا، نتائج منفقین، منفقین کے نتائج، بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے، جب اللہ جانتا ہے تو وہ تمہیں جزا دے گا۔ وما للظالمین من انصار، نظر غیر اللہ کے نتائج، نظریں غیر اللہ کے نتائج، وہ لوگ ظالم ہیں جو غیر اللہ کی نظر مانتے ہیں، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ دیکھو یہاں دو چیزیں الگ الگ ذکر کی، جو تم اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہو یہ نفلی انفاق ہو، نفلی۔ نظر تم میں نظر کا معنی جو تم نے نظر مان، نظر کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب و شین لم یجب علیہ، بعض کہتے ہیں ایجاب و مباح، کسی مباح چیز کا اپنے اوپر واجب کر، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اگر مجھے اللہ نے یہ کام کر دیا، میں اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، یہ نظر ہے۔ نظر کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی آ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، کیوں کہ نظر کے ساتھ بخیل سے مال نکالا جاتا ہے، کہ کام نہیں ہوتا تو یہ کہتا ہے جی کہ اللہ میرا کام تو کر دے، میں تیرے راستے میں صدقہ کروں، تو یہ بخیل سے مال نکالنے کا طریقہ۔ اس لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ نظر مکروہ تنزیہ، لیکن قرآن نے نظر تم کہا، قرآن میں جو بات آ جاتی ہے تو حدیث، قرآن مقدم ہے حدیث، قرآن نے یا کراہیت کی طرف کوئی اشارہ کیا، یہ کہا او نظر تم میں نظر ہے، تم نے کوئی نظر مانی اس کو پورا کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اپنی نظر کو پورا کرو۔ نظر سے مراد جانور بھی ہو سکتا ہے، عام چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ محدثین کرام کا خیال یہ ہے کہ نظر تم سے مراد وعدے لے لو، اللہ سے تم نے کوئی وعدہ کیا، یا اللہ میری یہ چیز ہو گئی تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ چیز ہو، نظر نہیں منع کیا انہوں نے،
انہوں نے نظر کا مفہوم کو ذرا عام کر دیا، وعدے کے معنی میں لے لیا، لیکن پہلا معنی جمہور کا ہے۔ ان تبدت صدقات، طریقہ انفاق۔ صدقات کے بارے میں یہ بھی ہے، زہری صدقہ دے دو، یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اعلان آدمی کرتے ہیں کہ جنہوں نے صدقہ دینا ہے وہ دیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں صدقہ دے دیتے ہیں، یہ اعلانیہ صدقہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر ایک آدمی پوشیدہ صدقہ دے دیتا ہے، کسی کو علم نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ کچھ علماء نے یوں کہا، وجوبی صدقے، فرضی صدقے لوگوں کے سامنے دیں، زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دیں، ریاکاری نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس لیے دے لوگوں کو ترغیب ہو، یا لوگوں کے سامنے اس لیے دے کہ اس نے اللہ کا ادا کر دی، اس لیے لوگوں کے سامنے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں نفلی صدقہ ہے تو چھپا کر دے، کیوں؟ وہ نفلی صدقے میں چونکہ ثواب مقصود ہے لہذا اس کو چھپا۔ کچھ محدثین یہ کہتے ہیں قرآن نے اجازت دے دی، ظاہر کرو گے صدقات کو اچھا ہے یہ، اور اگر چھپا لو ان کو اور دے دو فقراء کو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، نتائج اصفیاء، دور کرے گا اللہ تم سے تمہاری برائیاں، صدقہ کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی کہتے ہیں صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون، وسعت علم باری تعالیٰ، اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے پیغمبر آپ پر تسلی رسول، آپ ترغیب دیتے رہیں، کسی منافق یا کافر کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، نہیں ہے آپ پر ان کی رہنمائی، لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ یہاں ہدا سے معنی ایصال المطلوب لے لو، ایصال المطلوب، منزل مقصود تک پہنچنا اللہ کا کام ہے، کسی کو پہنچانا۔ وما تنفقوا من خیر، نتائج انفاق جو خرچ کرو گے بہتر چیز تمہارے نفسوں کے لیے۔ من خیر سے کچھ علماء نے مال دیا، جتنا مال اللہ کے راستے میں دو گے وہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ بعض نے خیر کو عام لے لیا، مال ہو یا کوئی بہتر بات ہو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ وما تنفقون، شرائط کا بیان، شرائط انفاق کی شرائط میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، یہ ہے خبر ما تنفقون، لیکن انشاء کے معنی کریں، نہ خرچ کرو تم مگر واسطے چاہنے رضامندی اللہ۔ وما تنفقوا، یہ تشریح نتائج انفاق، جو خرچ کرو گے کوئی مال دیا جائے گا وہ تمہیں، اللہ وہ مال کا ثواب پورا عطا کریں۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء، مصرف انفاق کا مصرف، تشریح دی مصرف انفاق ان فقراء کے لیے جو بند کیے گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے وہ چلنے کی زمین میں، یا ضرب کا معنی چلنا، زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ گمان کرتا ہے ان کو جاہل، غنی من التعفف، نہ مانگنے سے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں انہیں مال کی کوئی ضرورت نہیں، ان لوگوں کو دو۔ محدثین کرام، مفسرین، یہ کون لوگ ہیں؟ احصروا فی سبیل اللہ، کچھ مفسرین نے مجاہدین لے لیے، اللہ کے راستے میں بند کیے ہوئے مجاہدین جن کو حضور جہاد میں لے جاتے تھے اور ان کو جہاد میں شریک کرتے، وہ لوگ احصروا میں شامل۔ کچھ علماء نے اہل علم کو لے لیا جو فقیر ہیں اور علم کے لیے بند ہیں، جیسے اصحاب صفہ، وہ علم کے لیے بند ہیں، ان کا کوئی کام کاج نہیں۔ جو مجاہدین ہیں وہ اور کام نہیں کرتے، جہاد کے لیے بند ہیں، ان کو مال خرچ۔ کچھ مفسرین نے عام لے لی،
اقصروا کا معنی عام لے بہتر، علم کے لیے بند ہو، جہاد کے لیے بند ہو، یا پیغمبر جن کو کہہ دے میرا ساتھ تم دے دو، لیکن ہیں وہ فقیر، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان پر خرچ کر تاکہ ان کی ضرورتوں دور ہو جائے۔ یہ جو کہا لا یستطیعون ضربا، کہ وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، براجہ کام کاج نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کام کاج، وہ کام کاج نہیں کرتے، اس لیے انہیں مال کی ضرورت ہے۔ وہ مجاہد ہیں یا علم میں مصروف ہیں اور وہ کام کاج نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس، نہیں مانگتے وہ لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تعرفہم، پہچانے گا تو ان کو ان کی علامتوں سے، فقط ان کی علاموں سے پہچان لے گا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور فقیر ہیں۔ لا یسألون الناس پر یہ اشارہ کر دی، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے لپٹ کر، جو تم خرچ کرو گے۔ یہ پھر آ گیا خلاصہ نتائج منفقین، خلاصہ نتائج منفقین، جو خرچ کرو گے بہتر چیز یا مال، جو خرچ کرو گے من خیرن کوئی مال، فإن اللہ بھی علیم، وسعت علم باری تعالیٰ، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو پاکیزہ وہ چیزیں جو تم نے کمائیں مال تجارت، اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، نہ قصد کرو ردی چیز کا، من ہو اس سے خرچ کرتے ہو، حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو تم اس کے بارے میں، جان لو بے شک اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے بخل کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اللہ وسعت والے جانتے ہیں، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، جو حکمت دیا گیا اس کو دیا گیا بہت سی خیر، نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور جو تم خرچ کرو گے خرچ کرنا، یا نظر مانو گے نظر ماننا، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اگر تم ظاہر کرو گے صدقات کو تو اچھا ہے یہ، اور اگر چھپاؤ گے ان کو اور دو فقراء کو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ دور کرے گا اللہ تم سے تمہاری برائیاں، گناہ معاف کرے گا، اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ نہیں ہے آپ پر پیغمبر ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ نہیں تم خرچ کرو، جو تم خرچ کرو موصولہ مال سے اپنے نفسوں کے لیے، اور نہیں خرچ کرو تم مگر واسطے چاہنے رضامندی اللہ کے، یا ترجمہ میں خبر بھی کر سکتے ہیں، نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر واسطے چاہنے رضامندی اللہ کی، اور جو تم خرچ کرو مال سے تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان فقراء کے لیے، یعنی خرچہ اور انفاق ان فقراء کے لیے ہے جو بند کیے گئے اللہ کے راستے میں، نہیں طاقت رکھتے چلنے کی، سفر کی زمین میں، یعنی کاروبار نہیں کر سکتے۔ گمان کرتا ہے ان کو جاہل غنی نہ مانگنے سے، تو ان کو ان کی علامات سے پہچانتا ہے، نہیں مانگتے وہ لوگوں سے لپٹ کر، اور نہ جو تم خرچ کرو گے مال سے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم یسر لنا امورنا انت الميسر كل يسير وانت على كل شيء۔ صلی اللہ تعالی علی